آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایسا بکواس ڈرامہ نہیں دیکھا ہوگا، پھر بھی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ٹاپ 1 پہ چل رہا ہے یہ ڈرامہ۔ سمجھ سے باہر ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج کی جنریشن کہانی سے زیادہ سیلیبریٹیز کو ترجیح دیتی ہے، اور اسی پوائنٹ کو پروڈکشن کمپنیاں بھی سمجھ چکی ہیں۔ اسی لیے وہ ہانیہ عامر، بلال عباس اور دانش تیمور کو ہائر کرنے میں آگے رہتے ہیں۔ خیر، اب یہاں دیکھیے، پہلے تو خامیار عائزہ کے پیچھے مرا جا رہا تھا، پھر عائزہ بھی اس کے پیچھے دیوانی ہو چلی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ضد پہ آ کے رک گیا ہے دل کسی بچے کی طرح، بس وہ چاہیے اس کے جیسا بھی نہیں۔ تو بھائی، اب تو آپ کی شادی ہو گئی ہے نا، تو رہو اب خوش، گھومو پھرو، ہنی مون مناؤ، لائف کو انجوائے کرو۔ پیسوں کی تو آپ لوگوں کے پاس کمی ہے ہی نہیں، برگر بچے جو ہوئے نا آپ لوگ۔ لیکن نہیں، خامیار صاحب کی وہی پارٹیاں اور حرکتیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ وہ پیار جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان کے پیچھے پڑ گیا تھا، اس کو پانے کے بعد بھی اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر خاندان کے اس بگڑے ہوئے بچے کا بس ایک کھلونے پہ دل آ گیا تھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بس الٹی سیدھے حرکتیں کر رہا تھا۔ اب وہ کھلونا مل گیا ہے، ضد پوری ہو گئی۔ اب وہی کھلونا گھر کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہے، اب یہ صاحب اس کے اوپر نظر بھی نہیں ڈالتا۔ اور دوسری طرف عائزہ کو دیکھیے، پہلے تو خوب دعوے کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اب بس خامیار سے ہی شادی کرنی ہے، پھر بھلے میری لائف خراب ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو بی اب کر لی نا شادی آپ نے، تو بھگتو۔ اب یہ ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ خامیار کو بیڈ پہ سونے نہیں دینا، اس کو کمرے سے نکال دینا، دروازہ نہیں کھولنا، یہ سب کیا ہے؟ تو بھائی، یہ ہیں برگر فیملیوں کے ڈرامے۔ اتنے بڑے گھر میں کل 5 افراد رہتے ہیں، وہ بھی سب ایک دوسرے سے لا تعلق۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسے ڈسٹربنگ ماحول میں رہنے والے لوگ اتنے بڑے امیر کیسے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم غریب لوگ جو ساری زندگی دن رات محنت کرنے کے بعد بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں، اور ہم غریبوں کی کہانیاں بھی غریب ہی ہوتی ہیں۔ تبھی تو زہر بنی ہوئی ہماری زندگیوں کے اوپر ڈرامے بنائے ہی نہیں جاتے۔